میں نے پھر اس سسٹم کو للکارا ہے. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, یعنی ان مولوی جنوں کے. اللہ اکبر. خوبصورت. میرے خیال خاطر خواہ جواب چلا گیا آپ کی طرف سے, اور ویٹ کرتے ہیں کوئی اکابر میں سے بڑا آدمی اگر اس کا جواب نہیں آئے گا جی, ٹائم قیامت تک ہے. یہ میری کرامت ہے, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ کرامت غلط ثابت ہو اور کوئی ان کے اکابرین میں سے بندہ باہر آ جائے. اور یہ بھی میں ان کی خواہش پہ کروں, مجھے کوئی خواہش نہیں. ان کے کہیں بھولے بھالے جو چند لوگ بھیڑیں بچ گئی ہیں نا, جن کو یہ زوم ہے کہ فلاں اگر آ گیا نا تو انجینئر صاحب کو بھگا دے گا. نہ سرکار, ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمیا, نہ مرے ہوئے میں سے نہ زندوں میں سے, جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے. انجینئر صاحب کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بعد میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں, آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو, کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیث بھی موجود ہے, منہ آٹ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی, اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حضرات ذی وقار, آپ نے انجینئر مرزا کی دونوں ویڈیوز کو دیکھا ہے کہ پہلی ویڈیو کے اندر انجینئر مرزا جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے, اور دوسری ویڈیو کے اندر خود کہتا ہے کہ جو علماء اہل سنت جو بریلوی ہیں ان سے کوئی بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا, اور نہ تو ذاکر نائک کر سکتا ہے, نہ ڈاکٹر اسرار کر سکتا ہے, کوئی بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کرتا ہے تو جو اہل سنت کے علماء, بریلوی جو علماء ہیں وہ کتے کی طرح کرتے ہیں. تو حضرات ذی وقار, آپ نے خود اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں, اور یہاں سے الحمدللہ یہ ہمیں چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو علماء اہل سنت ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نسبت اولیاء کے ساتھ ہے, تو ان کے ساتھ جو ہے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا, اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا. اور یہ حق بات ہے کہ جو انجینئر مرزا کی زبان سے نکلی کہ واقعی جو ہے علماء اہل سنت جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان نہیں. اور یہی بات جو ہے انجینئر مرزا کا جو استاد بابا تھا, جن کا نام جناب مولوی اسحاق فیصل آبادی جناب دنیا سے چلے گئے, تو وہ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ بات کر کے چلے گئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی مناظرے کی بات آپ خود اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جن کو علم نہیں وہ جو جی چاہ کہتے ہیں نا, حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ طے ہوا کہ شاہی مسجد لاہور میں مقابلہ ہوگا, اس وقت اہل حدیث نے, شیعہ نے, بریلویوں نے, جب سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائندے, یہ ہار گئے تو ہم سب ہار گئے, جیت گئے تو سب جیت گئے. اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک پیروں کی طرح کے نہیں تھے, عالم تھے, ہر علم کے عالم تھے. حضرات ذی وقار, آپ نے سماعت کیا ہے کہ جناب مولوی اسحاق فیصل آبادی وہ خود جو ہے کہہ رہے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے وہ مناظرے کے لیے کہتے رہے, لیکن جو مرزا احمد قادیانی جو کانا تھا, جو مرزا کا بڑا تھا, تو اس وقت وہ بھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوا. جس طرح جو ہے یہ جو مرزا جونیئر ہے یہ کسی بھی عالم دین کے سامنے مناظرے کے لیے آتا نہیں ہے, اور اس وقت اس نے بھی انکار کیا اور وہ بھاگ گیا. اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, آپ مناظرے کے لیے بھی تیار تھے, مباہلے کے لیے بھی تیار تھے. آپ نے کہا کہ میں مناظرہ بھی کروں گا, حالانکہ پیر میر علی شاہ علی رحمہ یہ مدینے میں گئے ہوئے تھے, مدینے کی سرزمین میں, تو حضور کی آپ کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میر علی, ہمارا دشمن ہندوستان کی سرزمین کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے, اور آپ ادھر بیٹھے ہیں, واپس چلے جائیں. تو آپ مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کے حضور کی نموز کے لیے آپ واپس آئے, اور واپس جب آئے تو آپ نے کہا کہ اے مرزا احمد قادیانی, تو دعویٰ کر رہا ہے اور تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے, تو میرے ساتھ مناظرہ کر, یہ نبی کی اولاد کا ایک فرد ہے, میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو جناب مرزا مناظرے کے لیے نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا تو مباہلہ کر لے, اور بادشاہی مسجد کے مینارے پہ چڑھ کے میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں, تو بھی چھلانگ لگا, جو بچ جائے گا
تو وہ اس کا جو عقیدہ مذہب ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس جو مباہلے کے لیے بھی مرزا احمد قادیانی جو ہے وہ راضی نہیں ہوا، بلکہ اس کی طرف سے ایک وفد آیا مرزا کانے کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک لنگڑے اور اندھے کو آپ کی طرف سے بلایا جائے، اور ایک لنگڑے اور جو اندھا ہے وہ ہماری طرف سے بلایا جائے، تو بلانے کے بعد آپ بھی دعا کریں، ہمارا جو مرزا ہے وہ بھی دعا کرے گا، جس کی دعا سے لنگڑے اور اندھے کو شفا ملے گی وہ مناظرہ جیت جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے قبول ہے، آپ نے اس کو بھی قبول کیا، لیکن پھر بھی مرزا جو ہے اس کے اندر بھی وہ فیل ہو گیا اور وہ مقابلے میں نہیں آیا۔ پھر آخر میں یہ بات طے پائی کہ جناب ہمارے مرزا صاحب وہ کہنے لگے، ان کا جو وفد اس کی طرف سے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک قلم کو جو ہے کاغذ کے اوپر رکھ دیں، تو ہمارا جو مرزا ہے وہ بھی قلم کو کاغذ کے اوپر رکھ دے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کون مناظرہ یہ جیت جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو قبول کیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے بات قابل قبول ہے، اور آپ نے اس بات کو قبول کیا، لیکن پھر بھی وہ مرزا جو سینئر تھا، مرزا جو کانا تھا، وہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ بعد میں آپ کے مریدین نے پوچھا، کہا کہ حضور آپ نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں اندھے کو اور لنگڑے کو شفا دے دوں گا۔ فرمایا، آپ فرماتے میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور اگر حضور کی نموز کے لیے مجھے اس سے زیادہ بڑا کام کرنا پڑ جاتا تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ اور پھر آپ کے مریدین نے آپ سے پوچھا، حضور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے اپنے قلم کو کاغذ پہ رکھ دیں گے تو ہمارا جو قلم ہے وہ خود بخود لکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہوا تھا، تو ہم نے ان کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی جو مرزا قادیانی تھا وہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی مناظرے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوئی باطل ان بزرگوں کے مقابلے میں نہ آ سکا، اور اسی طرح قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جو علماء حق اہل سنت ہیں، جو بالکل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرز زندگی کو اپنانے والے ہیں، آپ کی سیرت کو اپنانے والے ہیں اور آپ کی تحریر کو ماننے والے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔